إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف ساری بڑائیاں لائق و سزاوار ہے ساری کائنات کے تنہا خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنوں گزشتہ ہفتہ دعوت و تبلیغ پر استقامت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز بخشا گیا تھا اور انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا اس کا تذکرہ ہوا تھا جس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین انسان سے مطالبہ کرتا ہے خود بھی عمل پیرا ہونے کا اور جس چیز کا آپ حق سمجھتے ہیں دین آپ سے مطالبہ کرتا ہے اس کی نشر و اشاعت کا جس کو آپ نے حق سمجھا ہے عملی زندگی میں اسے برتنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ گمگشتہ راہ انسان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے کی بھی ضرورت ہے
چونکہ یہ کام بہت آسان نہیں ہے بلکہ بہت مشکل ہے، اور اتنی زبردست مشکل ہے کہ کائنات کے سب سے اچھے انسان کو سب سے اچھی جگہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جسی اندازہ لگانا آسان ہو گیا کہ اپنے علاقے کو، اپنی ریاست اور ملک کو انسان چھوڑ سکتا ہے، لیکن دین و ایمان کو چھوڑنا کسی بھی صورت میں روا نہیں ہے۔ 40 سالہ نبوت سے پہلے کا دور آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے اعتماد بحال کرایا تھا۔ ہر خاص و عام کی نگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جچی ہوئی تھی، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عورت ہو یا مرد ہو، سب کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے۔ جس دن آپ نے اپنی نبوت و رسالت کا اظہار کیا، اسی دن لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جو انسان آپ کی محبت کا ظاہری اظہار کیا تھا ولادت کے وقت میں، سب سے پہلے اسی انسان نے اظہار نبوت کے وقت میں آپ کی زبردست مخالفت کی، اور یہ مخالفانہ رویہ جاری و ساری رہا۔ 13 سالوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور مخالفتوں کے طوفان میں کتاب و سنت کی شمع جلائے رکھا۔ مخالفتیں آئیں، رکاوٹیں پیدا کی گئی، کبھی لالچ بھی دیا گیا، کبھی ڈرایا اور دھمکایا بھی گیا، کبھی آپ کے جسم کو تکلیف بھی پہنچائی گئی، کبھی آپ پر پتھر بھی برسائے گئے۔ یہ سارے مرحلے اور ان سارے مراحل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خند پیشانی سے حسن اسلوبی کے ساتھ گوارا کر لیا، برداشت کر لیا اور گزار لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو انعام کا برکھا برسنا شروع ہوا، عام طور سے اس سے لوگ واقف نہیں ہیں یا واقف ہوتے ہیں، لیکن اس پر خصوصی توجہ دینا گوارا بھی نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ 2 ہفتوں میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ جب انسان نے آپ کی باتوں کو نہیں مانا، مکہ سے نکل کر طائف کی سرزمین پر آپ نے پیغام حق پہنچانے کی کوشش کی، وہاں بھی زبردست آپ کی مخالفت ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روئے زمین پر کوئی انسان آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرداروں اور سربراہوں نے اوباش اور گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جس نے مار مار کر آپ کے بدن کو لہو لہان کر دیا۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کی ہے، جسے سیرت کی کتابوں میں دعا المستضعفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کمزوروں کی دعا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزور انسان کی بات کو سن لیا اور غیب سے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان ایمان نہیں قبول کیا، تو کیا ہوا؟ جنات کی ایک جماعت نے ایمان لانے کے لیے بھیج دیا، یا جنات کی ایک جماعت نے ایمان قبول کر لیا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ جس انسان کو انسان مکہ میں رہنے کا لائق نہیں سمجھتا تھا، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرش سے اٹھایا اور عرش معلیٰ تک پہنچا دیا۔ تفصیل گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔
ایک جانب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار، آپ کی دلجوئی کرنے کے لیے تیار، آپ کے مخالفین کو تباہ برباد کرنے کے لیے تیار۔ یہ مژدہ و خوشخبری لے کر جبریل امین علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن آپ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، اس کی نسل ایمان لانے والی ہے۔ یہ تین بڑے امتحان، تین بڑے انعام و اکرام تھے۔ فرشتوں کو بھیجا گیا آپ کی حمایت کے لیے، جنات کو بھیجا گیا آپ پر ایمان لانے کے لیے، اور اس سے بڑھ کر جو انسان کے تصور سے بالا تر سوچ بھی نہیں سکتا انسان، کہ کوئی انسان زمین سے اٹھے گا، ساتوں آسمان کی بلندی کو چیرتا ہوا پہنچ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرش اللہ کے قرب خاص میں پہنچے گا اور راز و نیاز کی گفتگو کرے گا، اور وہاں سے تحفے تحائف لے کر پھر مسجد اقصی میں پہنچ کر انبیاء و مرسلین کی امامت کرائے گا، اور پھر رات کے ایک حصے ہی میں وہاں سے مدینہ مکہ المکرمہ پہنچ جائے گا۔ انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہونی کام کرا کے دکھا دیا۔ یہ در حقیقت دین کی دعوت پر استقامت کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام و اکرام ہوا۔ مقصد آج بھی اگر کوئی انسان دین کی دعوت دیتا ہے، جتنا خلوص للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسی کے خلوص للہیت کے مطابق اس کا سپورٹ بھی ہوتا ہے، اس کی تائید بھی ہوتی ہے، اس کی مدد بھی کی جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، نبوت کے 11ویں سال، 10ویں سال تو آپ گئے تھے طائف، واپسی ہوئی، نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کچھ لوگوں کو دعوت دین پیش کیا، جس میں سے 6 لوگ ایمان قبول کر لیے۔ یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے۔ آئندہ سال یعنی نبوت کے 12ویں سال وہ 6 آدمی اور بھی 6 آدمی کو ساتھ لائے، 12 آدمی پر مشتمل مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اسی حج کے ایام میں۔ انہی لوگوں کے ساتھ مدینہ میں اپنا سب سے پہلا مبلغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ہم شکل، بڑے ناز و نخرے میں پننے والا انسان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبلغ بنایا اور مدینہ بھیج دیا۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر جو لوگ آئے تھے ان کے کہنے پر ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مکان کو اپنا مسکن بنایا، پھر دونوں نے مل کر اللہ کے دین کی تبلیغ کی، پرچار کیا۔ کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والے انسان کو پیدا نہ کر دیا ہو۔ چنانچہ نبوت کے 13ویں سال، جس سال آپ نے ہجرت کی ہے، اس سال وہاں سے 70 افراد جو اسلام قبول کر چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حج بھی کیا، آپ سے صلاح مشورہ ہوا، اور پھر آپ کو لے جانے کی پوری تیاری ہو گئی کہ مدینہ میں آپ کو رہنا نہیں ہے، یہاں کے لوگ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں، چلیے ہمارے یہاں۔ چونکہ مشرکین مکہ کی جانب سے ایک جانب آپ کو جیل کی سلاخ میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی، دوسری جانب آپ کے قتل کرنے کے فیصلے ہو رہے تھے، تیسری جانب آپ کو شہر بدر کرنے کا فیصلہ طے کر چکے تھے وغیرہ ذالک۔ اس قسم کی باتوں کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی شکل میں ایک بہترین راستہ نکال دیا۔
بہرحال وہ 70 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، جس کو بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ایک بیعت ہوئی تھی 2012 میں، یعنی نبوت کے 12ویں سال میں، اور دوسری بیعت ہوئی تھی نبوت کے 13ویں سال میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جانے کی بات طے ہو گئی۔ فیصلہ ادھر ہو گیا۔ دوسری جانب کفار و مشرکین نے آپ کے خلاف کیا فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کی مختصر رودات سے بات فرما لیجیے۔ قریش کے پارلیمنٹ میں پہلے اور بعد کی سب سے خطرناک تجویز پاس ہوئی۔ وہ کیا تجویز تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی زبردست کارروائی ہونی چاہیے۔ سرکردہ قسم کے لوگ بیٹھے، رائے پیش کی جانے لگی کہ آخر ان کے ساتھ برتاؤ کیا کیا جائے۔ اس میں سے ایک نے کہا انہیں جیل کی سلاخ میں ڈال دیا جائے، یعنی قید کر دیا جائے۔ اس مجلس میں ابلیس یعنی شیطان ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے آگے بیٹھ گیا، جو بھی رائے پیش ہوتی تھی اس کی تردید کر دیتا تھا۔ دیکھنے میں ایسا لگتا کہ واقعی کوئی بہت بڑا بزرگ اللہ والا ہے۔ کسی نے کہا اسے قید کر دیا جائے، کہا نہیں قید کرو گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، ان کے ماننے والے جو بھی ہوں جان کی بازی لگا کر انہیں قید سے چھڑا کے لے جائیں گے۔ پھر کیا کیا جائے؟ بات کٹ گئی۔ پھر کسی دوسرے نے کہا ایسا کرتے ہیں اس کو شہر سے باہر کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں رہیں گے تبھی جھمیلا کہیا جائے۔ پھر اسی شیخ نجدی نے کہا جو بزرگ کی شکل میں تھا کہ اگر اسے آپ چھوڑ دیتے ہو یہ جہاں جائیں گے اپنی پارٹی بنا لیں گے، ان کے اندر وہ کلا ہے، وہ ہنر ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ ہم نوا بنا لینا ان کا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چھوڑ دو کہیں جائے گا، اپنی جماعت اور اپنی پارٹی بنا لے گا۔ یہ رائے بھی مسترد ہے۔ دنیا کا سب سے ذلیل انسان اور کٹر دشمن ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے یا میری رائے یہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ تو شیخ نجدی نے کہا یہ رہی نہ بات، یہی بات صحیح ہے۔ قید کرنے سے چھڑا لیا جا سکتا ہے، کہیں چھوڑ دینے سے دعوت و تبلیغ کے ذریعے اپنا ہم نوا یہ بنا لیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، معاملہ ہی صاحب تمام ہو جائے گا۔ یہ تمہاری رائے بالکل اچھی ہے، اور اسی رائے کو گویا پاس کر دیا گیا، تجویز پاس ہو گئی۔ یہ ظالمانہ تجویز قریش کے پارلیمنٹ میں پاس۔ اب اس کو بروئے کار کس طرح لایا جائے گا؟ ابھی ہم لوگ موب لنچنگ سوچ رہے ہیں، ہجومی تشدد کا نشانہ عام آدمی کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کر چکے ہیں۔ کہا سنو، کوئی ایک آدمی اگر ان کو مارتا ہے تو پھنس جائے گا بیچارہ، اس کے خاندان کے لوگ خاندانی عصبیت کی بنیاد پر ان کا بدلہ ضرور لے لیں گے۔ کیا کرنا ہوگا؟ ہم میں سے ہر آدمی خود شریک ہو یا اپنا نمائندہ پیش کرے اور یک بارگی ان پر حملہ کر دے، تاکہ قریش کو یا ان کے خاندان والوں کو ان تمام لوگوں سے مقابلہ کرنے کی جرات نہ ہو، یہاں تک کہ تھک ہار کے کہہ دیں گے بھائی ہمارے ایک انسان کو قتل کیا گیا، اس کا خون بہا اور دیت ہمیں دے دیا جائے، ہم لوگ دے دیں گے آرام سے۔ تو آپ کے خلاف ہجومی تشدد، جسے آپ کہتے ہیں موب لنچنگ کا سلسلہ گویا شروع کیا، اور رائے یہ بھی پاس ہو گئی
کہ آج ہی رات جب یہ سو رہے ہوں گے تو ہم لوگ ان کے دروازہ کا محاصرہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد گھر سے یہ نکلیں گے، یک بارگی ہم لوگ حملہ کر دیں گے۔ 11 افراد پر مشتمل ایک وفد تیار ہو گیا دنیا کے سب سے اچھے انسان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بچایا ہے؟ پڑھیے قرآن مجید کی آیت، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی، اس زمانے، اس دور، اس وقت کو یاد کیجئے جب کافروں نے آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کی تھی، داؤ چلا تھا، کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دیا جائے، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو شہر بدر کر دیا، نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ سب آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے اور اللہ بہترین تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تو بہترین تدبیر کرتا ہی ہے۔ اس واقعہ کو یاد دلایا گیا، چنانچہ 11 افراد پر مشتمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ لوگوں نے کر لیا۔ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن ہی میں جبریل امین کے ذریعے سے دے دی گئی تھی۔ عین دوپہر کے وقت میں اپنا ہم سفر، یار غار، راجدار صدیق اکبر کے گھر پہنچے۔ عام طور سے اس وقت میں کبھی آپ پہنچا نہیں کرتے تھے۔ دوپہر کے وقت عرب کا دستور تھا کھا پی کر آرام کرنے کا، جسے قیلولہ بولتے ہیں۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر نے آپ کو مرحبا خوش آمدید کہا، گھر میں لے گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں اور کوئی ہے؟ سب کو الگ کرو، کچھ راز و نیاز کی بات کرنی ہے۔ تو بکر صدیق نے کہا صرف آپ کا اہل خانہ اور کوئی دوسرا نہیں، یعنی آپ کی بیوی حضرت عائشہ سے نکاح ہو چکا تھا، بولے بس وہی اور کوئی دوسرے تیسرے نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکر سے کہا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آج رات ہی نکلنا ہے۔ کفار و مشرکین کی جانب سے تجویز پاس ہو گئی کہ آج رات میں انہیں ختم کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جبریل امین کا نزول ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہی رات میں انہی لوگوں کے سامنے سے بالکل بحفاظت نکال لینا ہے۔ رات ہوئی، ہتھیار اٹھائے، تلوار حمال کیے ہوئے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ایک خاص وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا یہ میرا بستر ہے، تم آرام سے سو جاؤ، قوم کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، ان امانتوں کو واپس کر دینا، اور پھر صبح ہو جائے تم بھی نکل آنا۔ اب غور کیجئے، تلواریں چمک رہی ہو، گھر کے دروازے پر مخالفین کا ہجوم لگا ہوا ہو، ایک طرف اسی دروازے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا ہے، اور دوسری جانب اسی حالت میں رسول کائنات کے بستر پر حضرت علی مرتضیٰ کو سونا بھی ہے۔ نیند آئے گی؟ کوئی ہلکا سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ غریبوں کو نیند دو، اینٹ کا تکیہ بنا کر نالی کنارے میں چلی آتی ہے۔ جن کے تجوری میں مال ہوتا ہے، الماری میں پیسے ہوتے ہیں، زیورات ہوتے ہیں،
ان کی نیند کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا کسی عام انسان نے گڑگڑا دیا اب کیا ہوگا. یہ صورتحال تو ہماری ہوتی ہے. وہاں حضرت علی سے کہا گیا سو جاؤ, ان کے بیان کے مطابق ایسی نیند تو ہماری کبھی نہیں آئی. مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں سے نکل جانا, فلاں دن ہم سے ملاقات کر لینا. انہیں یقین تھا کہ آج تو دشمن ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. بستر مرگ پر گویا کہہ لیجئے سونے کے لیے تیار ہو گئے کہ دشمنوں کی جانب سے حملہ بس ہونا ہے اور مرنا ہی مرنا ہے. یہ ایمان کی بات ہوتی ہے, اپنے رسول پر جاں رسالی کا جذبہ کی بات ہوتی ہے. کہاں سو جاؤ تو سو جاؤ. دوسری جانب جو لوگ آپ کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان لوگوں کی امانت عین موقع پر آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ چاہتے تو سارا بڑیا بستر لپیٹ دے اور ان کی امانتوں کو لے کے روانہ ہو جاتے. کہتے ہیں مالے مفت دلے بے رحم. جو ہمارا آپ کا مزاج ہے وہ دشمنی کر رہا ہے, ہم اس کے مال لے کے چلے آتے ہیں, اسی کے مال سے اس کے خلاف لڑائی بھی کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو صرف اسی لیے روکا یہ امانت واپس کرنی ہے. بات آگے بڑھی. وقت متعینہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے کا حکم ہوا. آپ کے سامنے دائیں بائیں 11 افراد ننگی تلوار لیے کھڑے ہو. آپ کا باپ بلائے آ جاؤ ادھر سے, ہمت ہوگی؟ بولا کیسے آئیں گے, سب طرف تو دشمن ہیں. اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نکلنا ہے تو نکلنا ہے. وشواس اللہ پر اس طرح ہوتا ہے, اعتماد و توکل اور بھروسہ اللہ پر اس طرح ہوتا ہے کہ چمکتی ہوئی تلوار کے بیچ سے نکل جاؤ اور بال باقا بھی نہ ہو سکے اور ذرہ برابر بھی کسی قسم کے خراش تراش بھی آپ کو پیدا نہ ہو سکے. یقین کی بات تھی. اس وقت میں تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر سورہ یاسین کی تلاوت تھی اور بطور خاص اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی, ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان کی آنکھ پہ بٹن لگا دیا, انہیں سجائی نہیں دے رہا ہے. قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ پر اس یقین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصار کر دیا ہے, حفاظت کا انتظام کر دیا ہے. ہم یہاں سے گزریں گے ان کو دکھائی نہیں دے گا. یہ قرآن مقدس پر ہمارا یقین ہے اور اعتماد ہے. چنانچہ آپ نے ایک اور کام کیا, مٹی اٹھائی, اس کو پھونکا اور اس طرح پھینکتے ہوئے چلے گئے. آپ تو نکل کے چلے آئے, سب لوگ ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم انتظار میں کھڑے ہیں. لیٹا ہوا تو آدمی ہے, اٹھے گا دیکھا جائے گا. کسی نے آواز دی جس کے انتظار میں تم لوگ کھڑے ہو وہ تو روانہ ہے. جھانک کے دیکھا تو بستر پہ سویا ہوا ہے. عرب والے عام طور سے دھوکہ دے کر کسی کو مارتے نہیں اور سونے کی حالت میں کسی پر وار نہیں کرتے ہیں, جگا کر اس سے لڑتے تھے. کہا جاگنے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. صبح بیدار ہوئے دیکھا حضرت علی ہے. سوال ہوا کہاں تمہارے صاحب؟ کا پتہ نہیں کہاں ہے. سب نے اپنے سر کو دیکھا, جھاڑ کے دیکھا تو اس پر مٹی اور گرد و غبار پڑے ہوئے تھے. جو آدمی سنایا تھا کہ تمہارے سر پہ مٹی پھینکتے ہوئے چلے گئے ہیں, سب نے جھاڑا تو سب کے سر سے مٹی کے قطرے, مٹی کے ذرات گر رہے تھے. نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق کے گھر پہنچے. دن میں بات ہو چکی تھی. مین دروازے داخل ہونے کے نکلنے کے بجائے پیچھے کے راستے سے نکلے اور یمن کی طرف کا راستہ لیا اور غار ثور میں جا کر 3 دنوں تک قیام پذیر ہوئے. یہاں ٹھہر کے تھوڑی سی بات یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت وہاں بھی کر سکتا تھا کہ مکہ ہی میں رہ کے دعوت و تبلیغ کیجئے. کوئی آپ کے خلاف کارروائی کرتا ہے, آپ کو دیکھ لیا جائے گا, تو اللہ کرنے پر قادر ہے, کیا بھی ہے.
لیکن آپ کو باضابطہ مکہ المکرمہ سے نکلنے کی اجازت ملی اور مدینہ طیبہ پہنچنے کی آپ کو اجازت دے دی گئی۔ مقصد امت کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا کہ قیامت تک اگر کسی انسان کے ساتھ ایسی پریشانی ہو کہ جس علاقے میں وہ رہ رہا ہو وہاں کے لوگوں نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہو، اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا ان کے لیے گویا ناممکن ہو چکا ہو، تو ایسے موقع پر کہا گیا کہ تم اپنا مکہ المکرمہ جیسی سرزمین کو قربان کر دو، روئے زمین کی سب سے بہترین سرزمین مکہ المکرمہ کو خیر باد کہہ دو، لیکن اپنا ایمان کو اور دین کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کا ایک راستہ ہموار کیا گیا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے تو دین کو بچائے رکھنا، اپنے محلات کو چھوڑ دینا، بنگلہ اور کوٹھی کو چھوڑ دینا، زمین و جائیداد کو چھوڑ دینا، دکان و مکان کو چھوڑ دینا، تجارت و کاروبار کو چھوڑ دینا، لیکن دین و ایمان کا سودا ہرگز نہ کرنا۔ یہ سبق پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے واقعہ کے ذریعے سے۔ اب جانتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی بات قرآن مجید اور سب سے اچھی سرزمین مکہ المکرمہ۔ اچھے انسان کو اچھی بات کہنے کے نتیجے میں سب سے اچھی جگہ سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ آپ نے یہ سب کچھ گوارا کر لیا لیکن دین و ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہجرت نے ہمیں درس دیا ہے، اگر ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، حالات اگر ایسے بنے جہاں اس پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، اب اس جگہ کو چھوڑ دیجئے، لیکن دین و ایمان کے عملی جامہ پہنانے سے ہرگز مت کترائیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ایسی جگہ مکان لیتے ہیں جہاں اذان کی آواز نہ پہنچ سکے۔ مسلم سماج و معاشرے میں رہنے کے نتیجے میں صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے۔ وہاں جگہ لو جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور جب دو چار تماشے بڑھتے ہیں، ٹھگائیاں شروع ہوتی ہیں، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، راستوں کی ناکہ بندی شروع ہو جاتی ہے، تو سر پکڑ کے انسان بیٹھ جاتا ہے، خواہ بخواہ ہم نے کیا ظلم کر دیا اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، کہ ایسی جگہ ہم نے زمین خرید لی اور ایسا مکان بنا لیا، کاش کہ مسلم محلے میں رہتے کسی طرح زندہ تو رہ جاتے۔ یہ صورتحال ہے۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں اور فرقہ وارانہ فسادات کی نوبت آتی ہے تو انسان پھر وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوتا ہے، چاہے ان کے پاس کروڑوں کی جائیداد کیوں نہ ہو، وہی محلے میں جائیں گے جہاں مسلمانوں کی تعداد ہو، وہی ڈنڈا لے کر، وہی لاٹھی لے کر، وہی برچھی لے کر، وہی بوتل لے کر نکلنے والے، گالی گلوچ کرنے والے آپ کی بات کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے مشاہدہ کیا 92 کے فساد میں، جن کو آپ سمجھتے سماج کا سب سے خراب طبقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دین کی حفاظت اور دین کا کام ایسے لوگوں سے بھی لے لیتا ہے۔ اسی جگہ پر ایک ٹائر جلایا گیا اور ان کے وفد کو ان کی آمد کو روکا گیا اور ان کے جوش و خروش کو توڑا گیا، وہی لوگ تھے جو بوتل چلانے والے تھے۔ آپ تو اپنے گھر کی بات میں لگے ہوئے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے زمین و جائیداد کو چھوڑا جا سکتا ہے، مکہ المکرمہ جیسی سرزمین کو بھی خیر بات کہا جا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ یہ عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ دین سب سے اہم چیز ہے، اس کا سودا نہ ہو، اس کی خرید و فروخت نہ ہو، اسے بیچا نہ جائے، بلکہ اس پر استقامت اختیار کیا جائے، پھر اللہ راستہ ہموار کرے گا۔ ابھی 8 سال کی مدت نہیں ہوئی کہ پھر مدینہ منورہ سے فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے، مکہ بھی فتح ہے، مدینہ بھی فتح ہے، اور پھر فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ مقصد دین پر قائم رہیں گے، اللہ غیب سے مدد کرے گا۔ وقتی پریشانی آئے گی، یہ در حقیقت امتحان کے لیے، کس امتحان میں انسان کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے الہ العالمین ہر ایسے فتنہ و فساد سے ہمیں بچائے رکھ۔ ربنا
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ الہ العالمین جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ہوئے ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان کی جملہ پریشانی کی دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔